بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد احسان۔ آج ہم کلاس ہفتوں کی عربی کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 178 سے 179 تک آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام کے چند غلط خیالات اور ان کے جوابات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ چند غلط جو ہے اپنے اندر نظریے رکھتے تھے، غلط خیالات رکھتے تھے، ان کا ذکر بھی فرما رہے ہیں اور پھر ان کے جوابات بھی اللہ جل جلالہ اس سبق میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں گزشتہ آیات میں کافروں کے لیے عذاب عظیم اور عذاب علیم کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں کافروں کے چند شبہات اور اوہام یعنی ان کے وہم تھے، ان اوہام کا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کو اپنی عیش و عشرت پر ناز تھا اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہماری یہ خوشحالی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں، کہ ہم اس دنیا میں بڑے عیش و عشرت میں ہیں، خوشحال میں ہیں، تنگ دستی نہیں ہیں، تو یہ شاید ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے ہاں مقبول ترین بندے ہیں۔ وہ یہ وہم و گمان کیا کرتے تھے، لیکن ان آیات میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری عیش و عشرت ہے، یہ جو تمہاری خوشحالی ہے اس دنیا کے اندر، ہم اس سے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ تم یہ گناہ کرتے کرتے اتنا آگے چلے جاؤ کہ پھر تمہیں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ پھر تمہارے لیے جو عذاب اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان عذاب کی طرف تمہیں لے جانے کا پھر مقصد ہوتا ہے۔ اور اللہ ان کے جواب میں یہی فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اس طرح کا گمان نہ کریں کہ یہ ڈھیل ان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ڈھیل ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ڈھیل جو ان کو دی جا رہی ہے، یہ جو دنیا میں عیش و عشرت دی جا رہی ہے، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، کہ ان کے جتنے بھی انعامات، بعض دفعہ کافر کوئی اچھے کام بھی کر لیتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اس کا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کے اندر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ آخرت کے لیے تو ان کے لیے اللہ نے صرف عذاب تیار کیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کا نیکیوں کا بدلہ یا ان کی اچھائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ عیش و عشرت میں پڑھ کر گناہوں میں مبتلا ہو کر اتنا آگے جائیں کہ پھر ان کے پاس واپس آنے کا راستہ ہی نہ ہو۔ اسی چیز کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انما نملی لہم، یحسبن کا معنی ہوتا ہے وہ ہرگز خیال نہ کریں۔ کیا خیال نہ کریں؟ انما نملی لہم، کہ بے شک ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں، ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ خیر لانفسہم، یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، وہ اس طرح کا گمان نہ کریں، بلکہ انما نملی لہم، ہم انہیں یہ ڈھیل محض اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور پھر قیامت میں تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، تو اس لیے بیٹا انہیں اللہ جل جلالہ یہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اب دوسری آیت ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہ آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ پاک مخلص مسلمانوں کو اور منافقین کو آزمائش دے کر الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے اندر جو بھی منافق رہتے تھے، جب بھی کوئی آزمائش دیتے اللہ،
جنگ کے بارے میں یا کوئی اور آزمائش دیتے تو اس وقت ان منافقوں کا پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کئی ایسی جنگیں آئی ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، باقی بھی جنگیں آئی ہیں جن میں ان منافقین کا پتہ چل جاتا تھا اور ان کی منافقتیں کھل کر سامنے آ جاتی تھیں۔ غزوہ خندق میں، احزاب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں جانے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ تو یہ کافی چیزیں ہیں کہ ان کی منافقت کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ تو اللہ جل جلالہ یہ آزمائشیں دیتے ہی اس لیے تھے تاکہ حق اور باطل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اس چیز کا بیان ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو چھوڑ دے اس حالت پر کہ جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ جدا کر دیتا ہے ناپاک کو پاک لوگوں سے۔ یہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صحابہ اکرام پاک لوگ ہیں، اور وہ منافق ان کے ساتھ صرف منافقت کی حد تک ہوتے تھے، اس لیے اللہ جل جلالہ ان کو علیحدہ کر دیتے تھے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ جل جلالہ کے پاس ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اور ہاں، اللہ اپنے رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے غیب کی خبریں بتا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا اپنا ذاتی علم ہو۔ یہ اللہ جل جلالہ خود جس کے لیے چاہتے تھے غیب کی خبریں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کے قصے ہیں یا واقعات ہیں قرآن مجید میں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے بتائی غیب کی خبریں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ تو یہ غیب کی خبریں اللہ ہی بتاتے تھے اپنے رسولوں کو۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہیں مطلع کر دے غیب پر، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور لیکن اللہ اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے من يشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ہمارا کام یہی ہے کہ جو ہمیں حکم ملے ہم اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تقوی اختیار کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اچھے کاموں کی طرف آنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، تو اللہ پھر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اجر عظیم، بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آیتیں ہم نے آیت 178 اور 179 یہ دو آیتیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں، ان کو یاد کرنا ہے۔ اطاعت نظم کے آداب ہیں، اس کے بعد یہ کل کے لیکچر میں ہم نے آپ کو پڑھا دیے تھے، سمجھا دیے تھے، اب انہی کی ریویژن ہے، ان کو دوبارہ آپ نے یاد کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ آیتیں بھی یاد کرنی ہیں، اور یہ اطاعت آداب بھی، اطاعت نظم کے، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔ Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. I am going to teach you English for grade 7. We discussed already reading of unit 10. First of all, diary, have a look please. Unit 10, question answer 1, 2, 3 plus past perfect tense. First of all, we read about question answer. Please. Question number 1, who gave the idea of Pakistan? Pakistan का तस्वुर किसने पेश किया? The idea of Pakistan was given by Dr. Allama Iqbal. पाकिस्तान का तस्वुर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पेश किया। Number 2, what did every Muslim desire? हर मुसलमान की क्या ख्वाहिश थी जब पाकिस्तान नहीं बना था? Desire of every Muslim was the creation of Pakistan. पाकिस्तान की तख्लीक हर
हर मुसलमान की ख्वाहिश थी। नंबर 3, why is कायद आज़म called father of nation? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बाबा कौम क्यों कहा जाता है? कायद आज़म is called father of nation. बाबा कौम कहा जाता है कायद आज़म को because क्योंकि due to his great wisdom, उनकी दानाई, इंटेलिजेंस, जहानत एंड स्ट्रगल और मेहनत की वजह से पाकिस्तान के into being, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। Now these are completed. Our next topic is past perfect tense. Every student be confident and be attentive. Last time we discussed here present perfect tense. Now today term is past perfect tense. क्योंकि जैसे इसकी उर्दू में पहचान है हमारे पास कितने के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, या काम करने वाले के बाद यानी कि सब्जेक्ट फाइल के बाद ने का यूज होता है, जैसे लड़कियों ने, अम्मी ने, इस तरह। और आखिर में था, थी, थे आता है, लाइक लड़कों ने मैच खेला था। ठीक, इन जुमलों में अमूमन 2 क्लॉजेस होती हैं। 2 क्लॉजेस में इनके जुमले के 2 पार्ट्स होते हैं और एक क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस जिस क्लॉज में हमारे पास चुका था वगैरह मेंशन किया जाता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट की डिमांड कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। इसमें भी 2 क्लॉजेस तो होती हैं लेकिन इनमें 2 क्लॉजेस में भी डिफरेंस होता है। पहले आप ये वाला नोट करें, जैसे हमारे पास है फॉर्मेटिव सेंटेंस, मस्कुलर जुमले, पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें सिंपल बात बताई जाती है। उन्होंने कहा मेरे घर आने से पहले, इसमें हमारे क्योंकि आपने ये पहचान लर्न कर ली होगी, आपको सेंटेंस मेकिंग में डिफिकल्टी नहीं फील होगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपके पास 2 क्लॉजेस होती हैं, पहली क्लॉज में एक क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। इतनी सी बात को पहले याद करें और यहाँ पे बनाएं। मेरे घर आने से, माई सन हैड गॉन टू स्कूल, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। बिफोर आई केम होम, मेरे घर आने से पहले, आई केम होम हमारे पास एक क्लॉज है और ये हमारे पास इसमें पहचान हमारी परफेक्ट की नहीं है, हम इसको बाद में ले गए। मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, हमारे पास डिमांड ही पास्ट परफेक्ट टेंस की है चूंकि, इसलिए हम उसको पहले यूज करेंगे। माई सन हैड गॉन टू स्कूल, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न द स्ट्रक्चर एंड रिकग्निशन इन उर्दू एंड स्ट्रक्चर लर्न इन इंग्लिश। When you will complete this learning, then you will put easily English words in formula. Like जैसे मैथ्स में आप लोग फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हो, सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोग इस फार्मूला में इंग्लिश के वर्ड्स पुट करते जाओगे। लाइक माई सन आपके पास सब्जेक्ट है, मेरा बेटा, इस चीज को छोड़ दें, आप यहाँ से लेके आए क्योंकि आपके पास पास्ट परफेक्ट की डिमांड की गई है, आपने पहले उसको फॉलो करना है। माई सन हैड की जगह लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना है, वो वेंट गॉन यहाँ लगाएंगे, टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपके पास पहले का वर्ड एक्स्ट्रा था, आपने वहां पे मेंशन किया मेरे घर आने से पहले आई केम होम, सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट इसी तरह के एक और सेंटेंस है, उसमें क्लॉज 2 ही हैं लेकिन उसमें चेंजिंग क्या है। लुक जब मैं घर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी। जितने भी सेंटेंस आपके 2 क्लॉज में आएंगे आप लोगों ने वहां मेंशन करना है कि अगर तो आपके पास सिंपल सेंटेंस आया तो आप लोग पहले परफेक्ट की डिमांड पूरी करते हुए ये यूज करेंगे। लेकिन जब ये भी रूल है ग्रामर का, जब सेंटेंसेस में आपके पास जब का वर्ड पहले आ जाता है तो आप लोग वो सेंटेंस को सेम उसी क्राइटेरिया में राइट करते हैं जिस तरह आप लोग मेंशन करते हैं। ये वाला जिस तरह उर्दू मेंशन की हुई है उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जब
गई थी कि जो वर्ड लाइन हमारी लास्ट में थी हमने वो पहले राइट की और जो पहले थी उसको इंग्लिश में बाद में कन्वर्ट किया। जबकि हमारे पास इस सेंटेंस में थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, क्योंकि इसमें वर्ड जब का वर्ड पहले आया तो हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये वाला पोर्शन हम पहले राइट करेंगे। जब मैं घर पहुंचा, when I reached सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले बताया कि दो क्लॉज होती हैं, एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस की डिमांड होगी और दूसरे क्लॉज में हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होगा। वो चाहे हम पहले लगाएं चाहे हम बाद में लगाएं, दोनों सूरतों में वो सिंपल पास्ट ही यूज करेंगे। When I reached home, rain had stopped, बारिश थम चुकी थी। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास ये दो हो गई, दोनों के आप लोगों के पास फोर काइंड्स हैं, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। जब आप लोगों के पास अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसको बनाने का तरीका आ जाएगा, यू कैन इजीली पुट एंड सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट। नेक्स्ट आप लोगों के पास सिंपल सा सेंटेंस है, लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थीं। इसके 4 पार्ट्स मैंने बनाए, कुछ मैं बनाऊंगी और कुछ आप लोगों का काम होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक एंड यू विल लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों के पास यहाँ पे 2 क्लॉज नहीं है, जस्ट 1 सेंटेंस ही है, उसी को यूज करोगे। जैसे कि लड़कियां, द गर्ल्स, put the formula here, had verb third form, sung the songs। अब आपके पास ऑलरेडी बचा, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में था, आप लोगों ने उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज कर लिया। The girls had already sung the song, sing, sang, sung, we have third form here। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे नेगेटिव आया, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। Now your work is that you will make the different sentences here। मनफी जुमले, सवालिया, मनफी सवालिया जुमले। I write the structure here, you will make the sentence making। Okay? Next lecture will be appear next day, till then, okay, fi amanillah। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 1, उसके पार्ट 1 से 6। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। जैसे कल भी आपसे बात हुई थी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अलजेब्रा के अंदर जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमेशा कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो वेरिएबल सेम वेरिएबल होंगे उनकी पावर को हमने ऐड करना होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये है हमारे पास 3a + 4, इसी तरह ये हमारे पास है 2a - 1। तो ये दोनों वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसको हम राइट करेंगे 3a * 2a - 1। इसी तरह प्लस का 4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको राइट कर सकते हैं +4 * 2a - 1। ये अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक स्टेप कर लिया है, तो इससे हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखें a इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे a इसका कोएफिशिएंट क्या है 2। तो 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 * 2 = 6। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल a है और यहाँ पे भी वेरिएबल a है। जब सेम वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर ऐड करनी होती है, तो a और a क्या हो जाएगी, a की पावर 2। इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस होता है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 और साथ में a भी राइट करेंगे। इसी तरह हमारे पास प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 * 8 प्लस माइनस 4 * 4। अब हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। अब इसमें जो एडिशन है वो हमने करनी है। एडिशन में इस बात का ख्याल रखना है कि जो सेम वेरिएबल है, जैसे a है, अगर इस तरह की और वैल्यूज है तो उसमें हम ऐड करेंगे।
दूसरी चीज कि उसके एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल a है, तो ये आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकते। दूसरा, ये हमारे पास a और यहाँ भी a है, तो वेरिएबल सेम है और इनकी पावर भी सेम है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसका आप आंसर राइट करेंगे 6a स्क्वायर 8a माइनस 3a। तो 8 में से 3 को माइनस करें, प्लस के 5 बचेंगे, तो हम राइट करेंगे 5a माइनस 4। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह सेम काम हमने यहाँ पे करना है। m प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 2 के साथ। पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। m को हमने मल्टीप्लाई करवाना है m माइनस 2 के साथ। इसी तरह ये हमारे पास प्लस का 2 है, तो हम भी प्लस का 2 राइट करेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है m माइनस 2 के साथ। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही रहेगा कि कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर को हमने ऐड करना है। तो m और m, यहाँ पे भी m का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी m का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आएगा। और 1 जब कोफिशिएंट होता है तो हम राइट नहीं करते। इसी तरह m और m, इसके एक्सपोनेंट का हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे m का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 2, तो 2 बंदा 2 और साथ में हमारे पास m भी है। इसी तरह इस 2 को अगर मल्टीप्लाई करना है हमने m माइनस 2 के साथ, तो 2 जब m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 है और ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साइन चेंज करने होते हैं, 2 टू द 4। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया, अब इनको ऐड भी करना होता है। ये हमारे पास m स्क्वायर है और ये हमारे पास m है, तो m स्क्वायर और m कभी भी आपस में ना तो ऐड हो सकते और ना ही सबट्रैक्ट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरी वैल्यूज, सिंपल जो m है ये है माइनस का 2 है और प्लस का 2 है। आपको पता है जब सेम वैल्यूज हो और उनके साइन आपको देखो तो वापस से कैंसिल हो जाती है, तो प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा m का स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह थर्ड पार्ट में वैल्यूज है हमारे पास x प्लस y इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट करते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ, ये हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसी तरह प्लस का y, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x का क्यूब प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर और x को 1 के साथ करें तो हमारे पास x आएगा। इसी तरह x स्क्वायर को y के साथ करें, ये बनेगा x स्क्वायर y प्लस xy प्लस y। अब जो हमारे पास सेम वैल्यूज है उनको हमें ऐड करना है। अगर हमारे पास सेम वैल्यूज है, जैसे हमारे पास x का क्यूब, इसी तरह x स्क्वायर वाली वैल्यूज कोई और नहीं है तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर। इसी तरह x वाली वैल्यूज भी नहीं है तो इसको हम लिखेंगे x प्लस x स्क्वायर y प्लस xy प्लस y। ये इसलिए कि इसका मैंने जो क्वेश्चन था इसका साइन चेंज करके लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर ये आया। आप लोग जो है आपकी जो असाइनमेंट है या 3 रिमेनिंग पार्ट है, आपने रिमेनिंग 3 पार्ट भी असाइनमेंट में करने हैं और इसकी जो वैल्यूज है वो आपने माइनस के साथ करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज सिखाने के लिए कि आप अपने साइन का भी ख्याल रखते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर माइनस का साइन होता तो फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, अदरवाइज ये आंसर ठीक है। अब जब थर्ड पार्ट करेंगे बुक के मुताबिक उसके साइन चेंज है तो उसके मुताबिक इसका आंसर और आएगा। तो ये इसके जो रिमेनिंग पार्ट है और ये 3 वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू बुक आप करके स्कूल में असाइनमेंट जमा कराएंगे। ओके, थैंक यू। Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I am your history and geography teacher for grade 7. Today we are going to study history. Part number 3, मुगलिया सल्तनत के माशरती और सकाफती हालात. As we previously studied all about माशरती और सकाफती हालात मुगलिया सल्तनत के, अब हम पढ़ रहे हैं जामिया सवाल नंबर 4, मुगलिया दौर हुकूमत में माशरती और सकाफती हालात का तज्जिया करें। माशरती और सकाफती हालात क्या होते हैं? मुख्तलिफ इलाकों के लोग
اپنی زندگی ایک خاص طرز، ایک خاص طریقے یعنی ایک خاص مخصوص کسی مخصوص روایات کے تحت گزارتے ہیں، اور یہی مخصوص طرز حیات ان کی زندگی گزارنے کا سبب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی، وہ تبدیلی کیسے لاتے ہیں معاشرے میں؟ وہ روایات، وہ کون سی رسم و رواج ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جو ان کے معاشرے میں تبدیلی لاتے ہیں؟ یہ طریقہ زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ لوگ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر جاتے ہیں تو وہ اپنے پرانے طور پر رسم و رواج اور پرانے وہاں کے طریقے چھوڑ جاتے ہیں، اور جہاں نئے ماحول میں رہتے ہیں وہاں نئے ماحول کے رسم و رواج اور طریقے کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے رسم و رواج میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ رسم و رواج کسی بھی تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی ایک نئے انسان سے ملتے ہیں تو اس کے اٹھنے، بیٹھنے، بولنے، چلنے پھرنے اور اس کا اپنے مذہب سے لگاؤ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کس مذہب کا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کس معاشرے کا رہنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی نو مسلم سے ملتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسئلہ کہ وہ بندہ غیر مسلم ہے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانے پینے کا انداز، اس کا پہننے اوڑھنے کا انداز وہ مکمل طور پہ مسلمانوں سے الگ ہوتا ہے، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی غیر مسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ رسم و رواج انسان کی شخصیت پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ اس طرح ہر ملک کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جو ان کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں۔ رسم و رواج کے ساتھ ساتھ تہوار بھی آتے ہیں۔ یہ تہوار بھی کسی بھی معاشرے کو بتانے کے لیے، کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد کو بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ وہ تہوار جس طرح سے منا رہے ہیں وہ تہوار کس مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر مسلمانوں کے تہوار عیدین آتی ہیں، عید الفطر آتا ہے، عید الاضحیٰ آتے ہیں، اور رمضان آتا ہے، محرم آتے ہیں۔ تو یہ سارے جو دینی تہوار ہیں یہ ہمارے ہمیں بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے کیسا لگاؤ رکھتے ہیں، کس طرح ہم اپنے مذہب کو لے کے چلتے ہیں۔ پھر ہمارے آ جاتے ہیں ملکی تہوار، جو ہم ملکی سطح پہ مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر 14 اگست، 6 ستمبر، 23 مارچ، یہ ہمارے وہ ملکی تہوار ہیں جو ہم ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ یہ ہم اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامی سنہری اصولوں کی پاسداری، یعنی مغلوں نے اپنے دور حکومت میں اسلام کو کس طرح لے کے چلے اور وہ کون سے انہوں نے سنہری اصول اپنائے جس کی وجہ سے مغلوں نے 100 سال تک بر صغیر پر حکومت کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران اسلام کو بہت زیادہ اسلام سے لگاؤ رکھا۔ انہوں نے ہر طرح سے اس میں عدل و انصاف اور مساوات کا درس دیا، اپنی رعایا کے ساتھ برابر کا سلوک رکھا۔ مغلوں نے ہر طرح سے اپنے مذہب کو لے کے چلے اور انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی کہ اگر ہم قانون کی پابندی کریں گے تو ہمارے زیر سایہ جو ہماری حکومت ہے وہ بھی مذہب سے لگاؤ رکھے گی۔ انہوں نے یہ چیز واضح کر دی کہ اگر ہم قانون کی پابندی کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ بھی قانون کی پابندی کریں گے۔ اس سلسلے میں جس کے آپ نے پڑھا تھا کہ جہانگیر نے اپنے محل کے باہر زنجیر لٹکائی ہوتی تھی جسے زنجیر عدل کا نام دیا گیا تھا۔ وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر اس کی رائے میں سے کسی انسان کو انصاف نہیں مل پاتا تھا تو وہ زنجیر بجا کر بادشاہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا اور اپنے لیے عدل انصاف کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ صرف مغلوں نے اپنے مذہب کو لے کے چلے بلکہ انہوں نے اپنے دور حکومت کے دوران ہر طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو بھی مکمل آزادی دی کہ وہ اپنے مذہب کو اپنی مذہبی آزادی کے تحت گزارے۔ ان پر کسی طرح کی پابندی نہیں تھی، کسی طرح کے رسم و رواج کی ان پر پابندی نہیں تھی۔ وہ جیسے چاہیں ان کو لے کر جیسے چاہے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اتنا برابری کا سلوک رکھا کہ انہوں نے ہر طرح سے اپنے عہدوں میں غیر مسلموں کو بھی جگہ دی، اور جہاں جہاں بھی ہمارے جو مغلوں کے عہدے تھے انہوں نے غیر مسلموں کو ساتھ ساتھ رکھا، اور ان کی اتنی اچھے سلوک کی وجہ سے غیر مسلم جو ہے وہ ان کی وفادار بن کے رہ گئے۔ اس کے بعد اگر مساجد و مدارس کی تعمیر، مغلوں نے اپنے مذہب کو بتانے کے لیے اور اپنا مذہبی لگاؤ دکھانے کے لیے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ مساجد و مدارس کی تعمیر کروائی، جس میں دینی درس و تدریس کا سبق دیا جاتا تھا، جس کے سلسلے میں جدید علماء کرام حصہ لیتے تھے، بچوں کو درس و تدریس کا علم دیا کرتے تھے، اور ان کی تقرری ہوا کرتی تھی حکومتی پیمانے پر، اور حکومت ان کو معاوضہ بھی دیا کرتی تھی۔
یہ علماء کرام اپنے زیر سایہ پرورش پانے والے تمام طلباء کو بہت اچھے انداز سے پڑھایا کرتے تھے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. اور آپ اس کا بولتا ثبوت ہمارے پاس مغلوں کے دور حکومت میں جو انہوں نے دینی مدارس قائم کیے، اس کا بولتا ثبوت ہمارے پاس مسجد ٹھٹا، شیش محل، ہمارے پاس شاہی مسجد. اس کے علاوہ ہمارے پاس مغلوں کی تعمیر کرتے ہوئے بہت سارے مدارس ہیں جو ہمارے پاس مغلوں کا اپنے دین سے لگاؤ کا ثبوت کرتے ہیں. آپ نے اس سلسلے میں اپنے ملک میں بہت زیادہ عدل انصاف رکھا، ہر کسی کے ساتھ برابری کا ثبوت رکھا، تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت جب چاہے بادشاہ سے آ کے انصاف کا تقاضا کر سکتا تھا. کسی بھی طرح سے ان کو اگر وہ نہیں سیٹسفائیڈ ہوتے تھے کسی اور قانون سے. تو یہ آپ کے آج کا لیسن ہے، اس کو آپ نے باقاعدگی سے گھر میں تیار کرنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ ہم روز کا سبق باقاعدگی سے یاد کر سکیں. فی امان اللہ. Assalamu alaikum dear students, I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 7th class. Previously ہم نے 2 pages کی ریڈنگ کی تھی اور 2 short questions کو ہم نے لرن کیا تھا. آج جو ہے ہم مزید 2 pages کی ریڈنگ کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے. اور ہمارے پاس جو ڈائری میں ہے وہ ہمارے پاس 124 پیج اور 5 اور آبجیکٹیو اس میں ہمیں اپنے لرن کرنی ہے. فرسٹ آف آل ہمارا ٹاپک ہے الیکٹریسٹی از ڈینجرس. آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر سے الیکٹران پاس کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے. جب ہماری باڈی کے اندر سے اگر ہم الیکٹرانس پاس کریں گے تو ہماری باڈی کے اندر موجود تمام الیکٹرانس کو وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. جب وہ پاور ہماری باڈی کے اندر سے گزرتی ہے تو ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں اس کو توڑ دیتی ہے، جو ڈیتھ کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو ہمارے پاس کچھ سیفٹی کوشچنز ہیں، وہ آپ نے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اس میں لکھا ہے ڈونٹ ٹچ دا الیکٹرک وائر which has fallen from power lines. اس کے علاوہ اپلینس کو ویٹ ہینڈ کے ساتھ نہیں ٹچ کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے میٹل آبجیکٹس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا اپلینس کو. ڈونٹ اوور لوڈ پاور سٹاکس سرکٹس. اوور لوڈیڈ سرکٹس کین کاز فائر. اس کے علاوہ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ الیکٹریسٹی اینڈ سیفٹی. ہم الیکٹریسٹی کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں، ہم اپنی باڈی کے لیے اپنے لیے کس طرح سیف یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ڈیوائسز ہیں جس کو ہم یوز کریں گے جس سے ہم جو ہے اس ڈینجر سے بچ سکتے ہیں جو الیکٹریسٹی کاز کرتی ہے. فرسٹ آف آل فیوزز ہیں. فیوز کیا چیز ہے؟ فیوز 1 وائر پہ موجود ایک ڈیوائس ہے جو کسی بھی ایپلینس کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے اس کے پاور سپلائی کے ساتھ. ہوتا کیا ہے جب ایپلینس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو بہت ہائی وولٹیج کے پاور ہے وہ اس وائر سے پاس کرتی ہے. اس وائر کی جو ارینجمنٹ ہے اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ وائر جو ہے وہ ہائی پاور کے اوپر کیا ہوتی ہے تو برن کر جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے جس سے ایپلینس خراب ہونے سے بچ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایم سی بی ایس. ایم سی بی ایس اور ہمارے پاس ای ایل سی بی دونوں سیم فینومینا پہ ورک کرتے ہیں. ان دونوں کے اندر الیکٹرو میگنیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے. جب کوئی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کوئی وائر اس کو ہم موبائل ٹائپ میں اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اس طرح کے طریقے سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے میگنیٹزم کی جو ہے پراپرٹی دیتا ہے. ہوتا کیا ہے جب ہم اس کے اندر سے کوئی الیکٹریسٹی پاس کرتے ہیں اس کے اندر میگنیٹزم آتی ہے اس کے آس پاس، یہ دوسری چیزوں کو کیا کرتا ہے کیپچر کرتا ہے. اس چیز کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے جب ہم اس کو کمپلیٹلی اس ڈیوائس کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک وائر موجود ہوتی ہے، دوسری پاور سپلائی والی وائر، اور یہ جو وائر ہے یہ دوسری وائر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. دونوں آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب ہائی وولٹیج کی پاور گزرتی ہے تو یہ جو وائر ہے یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. لو وولٹیج پہ یا نارمل وولٹیج پہ یہ ایکٹیو نہیں ہوتی. جب ہائی وولٹیج جب شارٹ سرکٹ ہوتا ہے ہائی وولٹیج آتی ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے جس سے یہ دوسری وائر کو اپنی طرف
اپنے یہ اپنی ڈیوائس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ وائر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہ الیکٹریسٹی کلوز ہو جاتی ہے، جس سے جو اپلینس ہے اور یا جس کو شاک لگ رہا ہوتا ہے الیکٹرک کا وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے 3 پن ارتھ وائر۔ ارتھ وائر ہمارے پاس اس طرح اٹیچ کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس 2-3 طرح کی فیس ہوتی ہیں، اس میں ہمارے پاس ایک فیس ہوتی ہے جس میں سیلیکٹڈ پاس کا بھی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ تھرڈ وائر جو ہے استعمال کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں پریویس بھی کو لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ارتھ ہے وہ الیکٹریسٹی کے ابزارب کرتی ہے، اور جب ہم اس کو اٹیچ کیا کرتے ہیں تو وہ الیکٹریسٹی جو ہے اتنی بھی جو ایکسٹرا الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ اس کو زمین جو ہے ابزارب کر لیتی ہے جب اس کا شاک ہوتا ہے۔ اس طرح ہم جو ہے تھرڈ وائر کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ 3 پن پلگ یہ ارتھ وائر کا ہی تیسرا پلگ ہوتا ہے جو ہم اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس آبجیکٹیو ہے۔ آبجیکٹیو میں ہمارے پاس 4 بلینکس ہیں۔ فرسٹ بلینک ہے سرکٹ پرووائڈس only one path for current۔ ایسا سرکٹ اس میں 1 پاتھ ہو، ایک سرکٹ کے پورے پاتھ کے اندر سے ایک ہی الیکٹریسٹی گزر رہی ہو، وہ ہوتا ہے سیریز سرکٹ۔ اس کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ 1 یونٹ ان آور الیکٹریسٹی میٹر، پریویس لیکچر کے اندر ہم نے کلو واٹ آور پڑھا تھا کہ ہمارے جو الیکٹرک بل ہوتے ہیں وہ اس کا جو یونٹ ہے کلو واٹ آور kWh ہے، جس کا ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ the unit of potential difference volt، جو آپ بیٹری ہوتی ہے وہ پوٹینشیل ڈفرینس ہی دیتی ہے، ہمیں پوٹینشیل دیتی ہے، ایک انرجی کی پاور دیتی ہے، وہ وولٹ ہوتی ہے کہ 5 وولٹ کی بیٹری ہے، 12 وولٹ کی بیٹری ہے یا 120۔ the unit of electric current G، electric current جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ہے flow of charges، وہ ایمپیئر میں لے جاتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے electric current is the flow of electrons کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد the potential difference is the circuit between 2 points is measured in volts جی۔ یہ potential difference کی ڈیفینیشن ہے۔ which one is a insulator، جس میں سے کرنٹ پاس نہیں کرتا، کاپر یہ میٹل ہے اس پاس کرتا ہے۔ گلاس ہے جی، گلاس کے اندر سے کرنٹ پاس نہیں کرتا۔ نیکسٹ 6 ہے ہمارے پاس resistance of the conductor depend on۔ resistance کیا ہے؟ previous lecture کے اندر ہم نے resistance کے بارے میں پڑھا تھا کہ resistance کسی چیز کو روکنے کی طاقت ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے الیکٹرانس کی بات کی تھی، الیکٹرانس کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے کہ اس کو resistance کہتے ہیں، تو وہ thickness of wire پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ بھی ہم نے شارٹ کوسچن میں ڈسکس کیا تھا۔ the device to measure potential difference in a circuit is called وولٹ میٹر۔ یہ پریویس جتنے بھی ہم نے ریڈنگ کی تھی اس میں تمام موجود ہے۔ when there are more than one path for the current to flow the circuit is called parallel circuit۔ جو سیریز ہے اس میں 1 پاتھ ہوتا ہے، پیرل کے اندر بہت سارے پاتھ ہوتے ہیں کرنٹ کو فلو کرنے کے۔ یہ ہے آج کی ہماری آبجیکٹیو، اس کو آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، ریڈنگ کو آپ نے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، جو آپ انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ جو ہے کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ می از یور اسلامیہ ٹیچر آف گریڈ 7۔ اوپن یور اسلامیہ بکس، یونٹ محنت کی عظمت۔ آج ہم کریں گے اس میں مختصر سوال جیم دار۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوشچن جیم ہے، خلفائے راشدین کے پیشے بتائیں۔ خلفا کہتے ہیں نائب کو، وزیر کو، جانشین کو، جسے آپ مقرر کرتے ہیں اپنے بعد سرپرست کہ وہ آپ کے کام کو لے کر چلے۔ راشدین کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے آپ کے مشن کو جاری رکھا، اسلام کے کام کو آگے بڑھایا، پھیلایا، انہیں کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیکوینس سے 4 خلیفہ آئے ہیں، جن میں نمبر 1 حضرت ابوبکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان اور نمبر 4 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کے پیشے آپ سے پوچھے گئے ہیں،
کاروبار کو, روزگار کو, روزی کمانے کے طریقہ کو. جیسے میں ٹیچر ہوں تو ٹیچنگ میری جو فیلڈ ہے, اس فیلڈ کو ہم پیشہ کہتے ہیں. ٹیچنگ میرا پیشہ ہے. کلیئر؟ اب آپ نے بتانا ہے کہ خلفاء کے پیشے کیا تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, یعنی کہ کپڑے کو لاتے تھے, لا کر پھر اسے سیل آؤٹ کرتے تھے. یہ ان کا کاروبار تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت ہے. تجارت کہتے ہیں کسی بھی مال کو سیل کرنا, یہ ان کا کام تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کاروبار تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے دیگر علاقوں کی طرف کہاں تک بھیجا کرتے تھے, دیگر علاقوں تک بھیجا کرتے تھے. یعنی کہ مکہ مکرمہ سے آپ دوسرے علاقوں میں بھیجتے تھے مال. وہ مال فکس نہیں تھا کہ وہ کپڑے ہوں گے, جوتے ہوں گے, بکس ہوں گی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کوئی بھی مال ہو سکتا ہے اس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے تھے. مزدوری کا مطلب یہ ہے کہ اینٹیں اٹھانے کا کام ہے, سیمنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام ہے, کوئی چھوٹی موٹی مزدوری ہے, کوئی کھدائی کا کام ہے. ان کی کوئی فکس جاب نہیں تھی, جو بھی کام ملتا تھا وہ اسے کرتے تھے. صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوری کی ہے. کھدائی کا کام آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر کیا تھا. مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی مزدوروں کے ساتھ حصہ لیا. اس کے علاوہ آپ غلہ بانی کا کام کرتے تھے. تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ رہا ہے. پھر اپنے ذاتی کام, کپڑوں کو پریس کرنا ہے, اپنے جوتے گانٹھ لینا ہے, گھر کی صفائی ہے یا سودا سلف لانا ہے, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الغرض کے انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی عظمت کا راز محنت میں پوشیدہ ہے. جو افراد یعنی سنگل, ایک انسان یا قومیں, ساری قوم مل کر محنت کی عظمت کو سمجھ جاتی ہیں تو وہ جان جاتی ہیں کہ کوئی پیشہ کم تر یا حقیر نہیں ہوتا. یہ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, محنت سے روزی کمانا. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے پیٹ کی خاطر, اپنے گھر والوں کی خاطر خود محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کا جو عظیم کام سونپا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد حیات کو پوری محنت اور لگن سے سر انجام دیا. اور اسی محنت کی برکات تھی کہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں بڑا انقلاب آیا جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. یعنی اسلام بہترین طور پر پھیلا, فتوحات ہوئیں اور دائرہ اسلام بہت بڑا ہو گیا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کی کوششیں شامل تھیں. کوشش سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے اور بلندی پاتا ہے. کوشچن دار ہے ہمارے پاس, 3 ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتائیں جنہوں نے غلہ بانی کی. غلہ بانی کہتے ہیں بھیڑ بکریاں پالنے کو, انہیں پالنا, پوسنا, دودھ دھونا, سیل کرنا اور پھر بکریوں کی پیداوار کو, بھیڑوں کی پیداوار کو بڑھانا اور ان کو سیل کرنا, اسے کہتے ہیں غلہ بانی. آپ نے 3 انبیاء کے نام بتانے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, نمبر 2 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمبر 3 پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان تینوں انبیاء نے بکریاں بھیڑیں پالیں اور انہیں سیل آؤٹ کیا, یہ ان کا کاروبار تھا. پھر ان کی نسلوں میں یہ کاروبار آگے چلتے رہے اور انہوں نے اس مزدوری کو, اس پالنے پوسنے کو آر نہیں سمجھا. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جماعت ہفتم اس کی اردو ہمارے پاس آج کا جو چیپٹر ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے کویشچن کیے تھے, شارٹ کویشچن 1 سے لے کر 3 تک. آج ہمارے پاس ہیں اس کے مختصر سوالات 4 سے لے کر 7 تک, اور آگے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا HW یعنی کہ HY.
तो आज हम मजीद छोटी सी डायरी है ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आराम से मुझसे सवाल 4 से लेकर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसार के जज्बे के क्या तकाजे हैं? अपनी ख्वाहिशात को भूलकर अपने भाइयों के काम आना और अपनी ज़रूरत की कुर्बानी देकर दूसरों की मदद करना इसार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक जिस्म के किसी एक अज़ू में तकलीफ हो तो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, इसी तरह मुसलमानों को भी एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नागिहानी आफात से क्या मुराद है? यानी कि ऐसी मुसीबतें जो अचानक आ जाती हैं उनसे क्या मुराद है? तो जवाब है जिसका ऐसी मुसीबतें जो लोगों पर अचानक आ जाती हैं नागिहानी आफात कहलाती हैं, जैसे ज़लज़ले, सैलाब, आंधी और तूफान वगैरह। हमारे पास आज की इस डायरी का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंसार मदीना ने इसार का क्या सबूत दिया? इसका जवाब है जी, इंसार ने अपने घर में अपने महाजर भाइयों को बसाया, कारोबार, बागात, ज़मीनें सब निस्फ करके उनमें अपने महाजर भाइयों को शरीक और साथी बनाया। ये आलमी दुनिया की नाकाबिल फरामोश मिसाल है जिसकी आज तक कहीं और नज़ीर नहीं मिल सकी। आज की हमारी छोटी सी डायरी मुझसे सवाल थे 4 से लेकर 7 तक, जो कि एचवर्क आगे मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पर अजीज तलबा आपने एक काम करना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, नागिहानी आफात से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसार मदीना ने इसार का क्या सबूत दिया? तो आज आपने जो एचवर्क करना है वो ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 2 क्वेश्चन है जो आपका एचवर्क जा रहा है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने मैनेज कर दिया ये 2 क्वेश्चन, ये आपके एचवर्क है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक ये आपने याद करने हैं। लास्ट में वही बात, इसको आप अच्छे से याद करें और घर पर लिखने की प्रैक्टिस जारी रखें ताकि आपकी इमला की भी दुरुस्ती हो और लिखाई में भी बेहतरी आए। वस्सलाम।